ناظرین، اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ سلطان خلیل خالد کو دستاویزات دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سائبیریا بھی جا سکتے ہو اور سائبیریا کیمپوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس پر خلیل خالد کہتے ہیں کہ میرا کام صرف آپ اور میرے ملک کی خدمت کرنا ہوگا۔ سلطان فرماتے ہیں کہ ہمارے آدمی جو حدود تنظیمہ میں ہیں آپ کی مدد کریں گے۔ خلیل صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روس ایک سرد ملک ہے، اس لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خلیل کہتے ہیں کہ انشاءاللہ سلطان، ہم اسے گرم کر کے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ خلیل خالد چلے جاتے ہیں۔ خلیل خالد کے جانے کے بعد سلطان کے ناک سے پھر خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، جسے وہ پہلے ہاتھ سے روکتے ہیں، پھر رومال سے صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد خلیل خالد جیسے دربار سے باہر نکلتے ہیں تو باغ میں زینب پہلے سے خلیل صاحب کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ خلیل کہتے ہیں کہ کیا بات ہے زینب، آپ جہاں کیوں انتظار کر رہی ہیں؟ زینب کہتی ہے کہ کیا آپ نے ہمارے سلطان سے بات کی ہے؟ خلیل کہتے ہیں کہ مجھے آج رات دارالحکومت چھوڑنا ہے، مجھے کسی اچھے کام کے لیے نکلنا ہے۔ زینب کہ آپ غمگین ہوں گی اگر میں بھلائی کے لیے جاؤں؟ زینب کہتی ہے کہ اگر یہ ملک آپ کے لیے اچھا ہے، لیکن خلیل کہتے ہیں کہ میں وہاں مستقل طور پر نہیں رہوں گا، انشاءاللہ جلد واپس آؤں گا۔ دراصل مجھے پہلے تو پرواہ نہیں ہوگی تو تھی، لیکن اب میں واپس آنا چاہوں گا۔ خلیل مزید کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتا تو نہیں سکتا کہ کہاں جا رہا ہوں، لیکن یہ پرچی تمہارے لیے ہے۔ زینب کہتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ خلیل کہتے ہیں کہ یہ ایک نظم ہے۔ میں نظم اور ادب میں باصلاحیت تو نہیں ہوں، لیکن میں نے اسے ایک اخبار سے لیا ہے، جب میں چلا جاؤں تو تب پڑھ لینا۔ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس کے بعد پڑھ لوں گی، اور خلیل خالد بھی مسکرانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری طرف روسی سفارت خانے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں مغامرے افندی کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ اپنے سامنے بیٹھی شہناز کو کہتے ہیں کہ اب آپ کا یہاں آنا خطرناک ہے، ہمارے درمیان تعلقات سامنے آ سکتے ہیں۔ شہناز کہتی ہے کہ فکر نہ کریں، ہمیں اب یہاں نہیں ملنا ہوگا۔ کیا اب یہاں سے آپ روانہ نہیں ہوں گے؟ مغامرے کہتا ہے کہ برطانوی ابھی بھی ناراض ہوں گے، جس پر شہناز کہتی ہے کہ اس لیے آپ کو روس سے پناہ مانگنی چاہیے اور جہاز لے لو جو آج رات روس جائے گا۔ اگر آپ روس نہیں جانا چاہتے تو آخری منٹ پر فرار ہو جائیں اور محل میں چلے جائیں۔ اس کے بعد سفارتکار کے کمرے میں جاتے ہیں۔ ریکارڈنگ روم میں مغامرے کو سنا جا رہا ہوتا ہے۔ انجینئر فوراً اسے فون پر کال ملا دیتا ہے۔ جب مغامرے ریسیو کرتا ہے تو آلو پاشا کہتے ہیں کہ اگر انگریز بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں تو سلطان چاہتے ہیں کہ آپ اپنا انگریزی پاسپورٹ پھاڑ دیں۔ وہ سوچتا ہے کہ انہیں کیسا پتہ چلا کہ میں فون کے قریب ہوں۔ دوسری طرف محمود پاشا نے روسی سفارت خانے کی اور اس کی کابینہ کو طلب کر رکھا ہوتا ہے۔ وہ ان سے بحث و تکرار کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں تحسین پاشا کہتے ہیں کہ آپ کو سلطان بلا رہے ہیں۔ محمود پاشا بہانہ بنا کر باہر آ جاتے ہیں۔ سلطان محمود پاشا سے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے پاشا، کیا انہوں نے 1 مہینہ قبول کیا ہے؟ محمود پاشا کہتے ہیں کہ تقریباً مان چکے ہیں۔ یہ بات سن کر تحسین پاشا بھی ہنستے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں میرے لیے 1 مہینہ کافی ہے محمود پاشا، اب سودے بازی کی ضرورت نہیں ہے، اس صورتحال کو فوری طور پر حل کر لیجیے گا۔ دوسری طرف خلیل خالد اپنے ٹھکانے پر پہنچتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ تتار صاحب۔ تتار بتاتے ہیں کہ وہ شہر سے باہر کہیں چھپے ہوئے ہیں، میں نے تمام مکانات جانچ پڑتال کر لی ہے، وہ کسی نئی جگہ چھپے ہوں گے، لیکن ہم اسے جلد ہی ڈھونڈ لیں گے۔ خلیل کہتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے نہیں ڈھونڈا، ہمیں عثمان کو فوراً تلاش کرنا ہے، ان گدھوں کو آج رات بے نقاب کرنا ہوگا، میں مارکو سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ خلیل جزار کو کہتے ہیں تو رات کو بندرگاہ پر آ جائیں، جا کر اسے میرا پیغام دے دو۔ تتار صاحب کہتے ہیں کہ میں چلتا ہوں جناب، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچوں نے کوئی معلومات کی ہوں۔ خلیل کہتے ہیں کہ تتار صاحب آپ یہیں رکیں گے، ہمیں بات کرنی ہے۔ تتار آپ تیاری کر لیں، ہمیں عثمان کو لینے کے بعد آج رات کو روس چلے جانا ہے۔ تتار کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب، میں تیار ہوں۔ خلیل مزید کہتے ہیں کہ بچوں کو خبر بھیج دیں، وہ ہم سے ملیں گے اور ہمیں بندوقوں کی ضرورت ہوگی۔ تتار صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں بچوں کو ایک ٹیلی گرام بھیجوں گا، ہمارے وہاں پہنچنے تک سب تیار ہوگا۔ تتار کہتا ہے کہ مجھے عثمان کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ خلیل خالد کہتے ہیں کہ میں انہیں جہنم واصل کر دوں گا اگر انہوں نے عثمان کو کچھ کیا، میں چاہتا ہوں کہ آج رات ہونے سے پہلے پہلے عثمان کو ڈھونڈا جائے۔ دوسری طرف فؤاد پاشا اور برطانوی سفیر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ شہناز آ کر بتاتی ہے کہ میری پیشکش کو قبول کر لیا اور اس جانے کے لیے سفارت خانہ چھوڑ دے گا اور آپ اسے گرفتار کر لیجئے گا۔ جب انگریز روسیوں سے مغامرے کو لینے آئیں گے
آپ ہر چیز کی تصویر لے لینا۔ آپ روسیوں کو بتائیں گے کہ سفارت خانے سے سب کچھ سنا جا رہا ہے اور آپ عبدالحمید کو تصویر دیں گے۔ فواد کہتا ہے عبدالحمید روسیوں کو بتائے گا کہ انگریزوں نے وامرے کو حاصل کیا۔ شہناز کہتی ہے کہ ان معلومات کے ساتھ آپ میں جانا ہوگا۔ اس کے بعد کمیٹی کو خاص طور پر دوسری طرف عثمان کو سمول کی قید میں دکھایا جاتا ہے، چونکہ شدید زخمی حالت میں اونھے پڑے ہوتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے کہ کون ہے جو میرے چچا سے بدلہ لے سکتا ہے؟ وہ یہ کہہ کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اتنے میں باہر دستک ہوتی ہے۔ تمام لوگ اپنی پستولیں تان لیتے ہیں۔ سیمول کہتا ہے کہ دشمن کبھی دستک نہیں دیتے۔ وہ باہر نکل جاتا ہے۔ سیمول کے باہر جانے کے بعد نشان کتاب اٹھا لیتا ہے جسے وہ سیمول پڑھ رہا تھا۔ وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ آدمی انتشار پسند ہے۔ دوران کہتا ہے کہ اب وہ کیا کرے گا اس کے آگے۔ سیمول جب واپس آتا ہے تو اسے ایک مکتوب ملتا ہے جسے وہ کھول کر پڑھتا ہے اور بتاتا ہے کہ خلیل خالد نے ہر جگہ خبر بھیجی ہے کہ آج رات وہ بندرگاہ آئے گا۔ اگر آپ عثمان کو زندہ بچ جائیں گے تو وہ ہتھیار ڈال دے گا۔ مارکو کہتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے پیاروں سے مرنے سے پہلے اس کی موت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد تخت میں روسی سفارت خانے کے باہر بگی آتی ہے۔ روسی سفیر وامر افندی کو خدا حافظ کہنے کے لیے ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے کہ روس یہ کبھی آپ کی دوست فراموش نہیں کریں گے۔ کہتا ہے کہ جب آپ روس میں آئیں گے تو میں آپ سے ملنا چاہوں گا اور میری پناہ کی درخواست قبول کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ روسی سفارتکار کہتا ہے کہ یہ سپاہی آپ کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ آپ سوار نہیں ہو جاتے۔ وامر سیدھا بگی میں چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ محافظ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف تحسین پاشا سلطان کو دستاویز دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ روس کے بارے میں معلومات ہیں۔ اس کے اندر سلطان فرماتے ہیں کہ جب ولی عہد تھا تو وہ جاپان گیا تھا۔ سلطان کے ہاتھ میں تصویر ہوتی ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ اس کے سر پر بری طرح سے چھڑی سے مارا گیا تھا۔ اس سے اس کے دماغ پر اثر ہوا۔ تحسین پاشا کہتے ہیں کہ شاید جاپان سے نفرت کی یہ بھی وجہ ہو۔ سلطان فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک روز کی ڈیزائر نے کال کی چارجائی ہے، دوسرے والا کورینول ڈیو گیلر بیٹا ہے۔ تحسین کہتے ہیں کہ دوسرے مشابہت رکھتے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں کیونکہ وہ کزن اور قریبی دوست ہیں۔ جارج ایڈورڈ کا بیٹا جو کہ بعد تخت ایڈورڈ کے تخت پر بیٹھا ہے وہ سنبھالے گا۔ دنیا کی سیاست سمجھنے کی ضرورت ہے پاشا، اور روسی مقررہ وقت میں سمجھوتا کر لیں گے۔ تحسین پاشا کہتا ہے کہ سلطان پھر انہیں تنہا رہنے دیں۔ ریوال میں متحد ہو کر وہاں پر ہی حملہ کریں گے۔ سلطان فرماتے ہیں نہیں پاشا، ہم ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھو، ایک میڈیکل اسکول، ایک فوجی سروس انجینئر اسکول میں طلبہ موجود ہیں۔ انہیں پہلے بڑا ہونا چاہیے۔ ہمیں نسل تیار کرنی چاہیے اور جب وہ حملہ کریں گے تو ہم تیار ہوں گے۔ اتنے میں سلطان کے ناک سے پھر خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تحسین پاشا کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو پاس چلتے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں دیکھو پاشا، اگر ہم آپ ڈاکٹروں کو بلوائیں گے تو واقعہ جلد جب دیر سنا جائے گا۔ ہمارے گھر والے اور پاشا پریشان ہوں گے۔ اب ہمیں ایک بہت ہی اہم کام ہے۔ ہمارے پاشاؤں اور جاسوسوں کو اپنے کام کے دوران بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے ملک کو زندہ ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ میری ناک سے خون بہنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اتنے میں حلو پاشا آ کر سلطان کو بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق وامرے صاحب کو بتا دیا تھا، لیکن روسی لوگ آج رات ایک جہاز کے ساتھ وامرے کو کروز لے کر جائیں گے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ہم کیا کریں سلطان؟ سلطان فرماتے ہیں کچھ نہیں، وہ وامرے صاحب کوئی راستہ نکال کر لیں گے اور وہ نہیں جائیں گے۔ اسی کے بعد بندرگاہ پر برطانوی سفیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ ایک لکڑی کے پیچھے فواد پاشا کیمرہ لے کر موجود ہوتا ہے۔ فواد پاشا کہتا ہے کہ چلو وامرے آ جاؤ، میں اپنا بہترین کام کروں گا، اور اس طرح سے ایک بگی آ کر رکتی ہے۔ برطانوی سفیر آگے بڑھتا ہے۔ سفیر کہتا ہے کہ جناب آپ کو نے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ امریکی ساتھ محافظ آگے بڑھتے ہیں۔ وامرے انہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے جیسے پرانے سیاہ کی وجہ سے تو طاقتور ممالک ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وامرے برطانوی بگی میں بیٹھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور فواد پاشا اس کی تصویر بنا لیتا ہے۔ دوسری طرف بندرگاہ پر خلیل خالد بھی جہاز پر سوار ہونے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تار صاحب اور اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ جناب وقت ہو چکا ہے۔ خلیل کہتے ہیں کہ وہ گدھے تو ابھی تک نہیں آئے، یا تو وہ خوف زدہ ہیں اور نہیں آئیں گے، شاید ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں نہیں چلاؤں گا۔ اگر انہوں نے سکھدرو عثمان کو مار ڈالا تو میں سب کو آگ لگا دوں گا۔ دارالحکومت میں نہ وہ کھا سکیں گے اور نہ ہی لے سکیں گے۔ دوسری طرف عثمان کے گلے میں پھندا ڈالا گیا ہوتا ہے اور اس کے منہ پر پٹی باندھی گئی ہوتی ہے۔ مارگو کہتا ہے کہ تمہیں اس ملک اور لوگوں سے پیار ہے نا، یا تو تم پیسے دے کر اپنی جان بچاؤ گے
میں تمہیں اپنے پاس سامنے بتا رہا ہوں، پھر میں تمہاری گردن سے رسی ہٹا سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ عثمان تم خلیل کو زور سے آواز لگاؤ گے۔ عثمانیہ ٹوٹ رہا ہے، اس میں پھنس مت جانا۔ کیا تم تیار ہو عثمان؟ عثمان اشارہ کرتا ہے کہ میرے منہ سے پٹی تو ہٹاؤ۔ مارکو اس کے منہ سے پٹی ہٹاتا ہے اور عثمان موقع ملتے ہی مارکو کے منہ پر تھوک دیتا ہے۔ مارکو کو اس حالت پر پھر غصہ آتا ہے۔ دوسری طرف خلیل خالد کہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے، گدھے نہیں آئیں گے۔ جزار کہتا ہے کہ یہ جہاز روانہ ہونے والا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ خلیل کہتا ہے کہ بھتیجے میں تتار کے ساتھ جا رہا ہوں۔ سکوتلو عثمان ہمارا پیارا ہے، لیکن ہمارے سلطان نے ہمیں ایک اور اہم فرض دیا ہے، مجھے فوری طور پر تتار کے ساتھ روس جانا ہے۔ تم ہمارے آنے تک عثمان کو تلاش کرو۔ جزار اور جمکوز نکل جاتے ہیں اور عثمان کو تلاش کرنے لگتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد تتار کہتے ہیں کہ کیا یہ لڑکے عثمان کو ڈھونڈ سکتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں کہ وہ نہیں ڈھونڈ سکتے تتار صاحب، لیکن مارگو مجھے پکڑے بغیر عثمان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس مجھ تک پہنچنے کے لیے صرف عثمان ہے، چلو چلتے ہیں۔ دوسری طرف مارکو عثمان کو کہتا ہے کہ میں اس رسی کو تمہاری گردن سے اتار سکتا ہوں۔ تمہارے لیے ایک اور موقع ہے، جتنا اونچی آواز میں چیخو سکتے ہو چیخو، کہو کہ عثمان مسمار ہو جائے گا، اس کے ماتحت نہ رہو، مجھے اس رسی کو تمہارے گردن سے نکالنے دو۔ عثمان کہتا ہے کہ میں دانتوں مارک سے زبان تو کاٹ لوں گا، مگر یہ نہیں کہوں گا۔ کہتے ہیں پھر اپنے چچا کو الوداع کہہ دو۔ دوسری طرف خلیل اور تتار جہاز پر سوار ہو جاتے ہیں۔ مارکو کہتا ہے کہ جہاز آہستہ آہستہ چلنے لگتا ہے۔ ادھر میں نے رسی کو چھوٹا کر کے رکھا ہے تاکہ تمہاری گردن نہ ٹوٹ جائے، تم ڈوبتے ہوئے مرو گے۔ اس کے ساتھ ہی مارکو عثمان کو دیوار پہ چڑھا دیتا ہے، اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ہوتا ہے۔ مارکو جہاز کی طرف دیکھ کر چلاتا ہے۔ خلیل خالد دیکھتے ہیں کہ عثمان کے پھانسی کے پھندے پر لٹکائے ادھر عثمان کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مارکو کو عثمان دھکا دے دیتا ہے اور عثمان پھانسی پر لٹک جاتا ہے۔ خلیل خالد جہاز سے چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ رکو رکو، عثمان مر رہا ہے۔ تتار صاحب خلیل کو پکڑ لیتے ہیں۔ خلیل خالد وہیں پر چیختے چلاتے ہیں اور مارکو یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تتار کہتا ہے کہ واپس آ کر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف سفید داڑھی والے بزرگ دعا کر رہے ہوتے ہیں اور سلطان بھی اوپر بالکونی میں موجود ہوتے ہیں۔ سفید داڑھی والے بزرگ بھی اللہ کی مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں اور درویش بھی پوری طرح سے مگن جھوم رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ناموں کا ورد جاری ہوتا ہے۔ تمام درویش اور سلطان تیزی سے ورد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے مصیبت کو ٹالنے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے جاتے ہیں اور اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ دوسری طرف بحری جہاز کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ خلیل خالد شدید غصے میں ہوتے ہیں، وہ غصے سے کھڑے ہوتے ہیں اور تتار کو کہتے ہیں کہ وہاں کوئی راستہ ہونا چاہیے تھا، ہمیں عثمان کو بچانا چاہیے تھا۔ تتار کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم جناب پکڑ ہی نہیں سکتے تھے۔ خلیل خالد کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ کے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ وہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مارکو سے عثمان کا بدلہ اس طرح سے لوں گا جو کوئی نہ سن سکے گا اور نہ کوئی دیکھ سکے گا۔ تتار بھی کہتے ہیں آپ نے کبھی کوئی کام نامکمل تو نہیں چھوڑا ہے جناب، آپ کا راستہ میرا راستہ ہے، اللہ عثمان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ خلیل کہتے ہیں کہ ریاست کے فرائض کے لیے ہمارا جانا بھی ضروری ہے۔ تتار صاحب آپ نے روس میں ٹیلی گراف بھیجا ہے؟ تتار بتاتے ہیں کہ جی میں نے بھیج دیا ہے، ہمارے لڑکے راستے پر ہیں، وہ بندوں کو لے کر آئیں گے۔ خلیل خالد کہتے ہیں کہ ہم پیٹلا فیکٹری جائیں گے، عام کارکنوں کے لیڈر سے ملیں گے، آپ کے تعلقات صرف دارالحکومت تک محدود ہیں تتار صاحب۔ تتار کہتے ہیں کہ جناب میں نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ابھی بھی پتہ کر سکتا ہوں۔ خلیل کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں جا کر ایک پادری سے ملنا ہے۔ سردار کہتے ہیں کہ پادری کا بال وہ آدمی انگریزوں کے ساتھ کاروبار کرتا ہے۔ خلیل کہتا ہے کہ وہ آدمی ہے جو تمام کارکنوں کو اپنی لپیٹ میں رکھتا ہے۔